کا مانوی دارالحکومت یا علماء کا شہر ہے، جیسا کہ مغربی اخبارات اور جرائد اس کے بارے میں کہا کرتے اور لکھا کرتے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران اس شہر نے شاہی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مانوی مخالفتیں کی ہیں، اور محمد رضا پہلوی کے زمانے میں حوزہ علم قم کے دینی طلباء شاہ تہران کی آنکھ کا کانٹا تھے۔ وہ شاہ جو 1953 میں اپنے تمام مخالفین پر، خواہ وہ اسلامی ہوں، بائیں بازو کے ہوں یا پھر قوم پرست، سب پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن ملک کے سب سے بڑے مدرسے یعنی مدرسہ فیضیہ کی دیواروں کے درمیان امام خمینی کی قیادت میں شاہ کے خلاف نئے انقلاب کی بنیاد پڑی تھی۔ بلکہ روز اول سے ہی شاہی حکومت کی اصلیت خلاف قانون اور عقلی قواعد کے منافی ہے، اور یہ حکومت انسانی حقوق کے خلاف ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک پوری قوم نے ووٹ دیا کہ ایک شخص بادشاہ یا سلطان ہو، ٹھیک ہے، اسے سلطان مان لیا جائے گا، وہ بھی اس لحاظ سے کہ قوم اپنی تقدیر کی خود آپ مالک ہے اور وہ خود مختار ہے، ان کی رائے ان کے لیے قابل عمل ہے۔ لیکن اگر ایک قوم نے اس بات پر بھی ووٹ دیا کہ سلطان کے بعد والا بھی سلطان ہوگا، تو 50 سال پہلے کی قوم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ 50 سال بعد والی قوم کی تقدیر کا بھی فیصلہ کر دے، اور بنیادی اور اصولی طور پر اس کا یہ فیصلہ غلط ہوگا۔ سرنوشت ملت بعد را معین میکنه. امام روح اللہ خمینی کی دینی مرجعیت نے اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ 1960 کے عشرے میں کیا۔ وہ صرف لوگوں کے مرجع تقلید ہی نہیں تھے، بلکہ سیاسی مسائل اٹھانے کی بنا پر حوزے میں ان کی شہرت کا آغاز ہونے لگا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب اکثر علماء اور مراجع اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، امام خمینی کے ساتھ 1000 سے زائد دینی طلباء، جن میں شہید بہشتی، شہید مطہری، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی پیش تھے، امام خمینی اور ان کے شاگردوں اور شاہ کے درمیان ایک دینی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس بات کے پیش نظر کہ 1960 کے عشرے میں علاقے میں جو بھی واقعہ پیش آتا اس میں بائیں بازو کے عناصر یا کمیونسٹوں کا ہاتھ ہوتا، اور جب تمام نعرے سرمایہ داری اور امپیریلزم کے خلاف لگ رہے تھے اور قوم پرستی اور کمیونزم کے حق میں ہی پورے مشرق میں آواز بلند ہو رہی تھی، ایران میں امام خمینی کا انقلاب ایک ایسے پرندے کی مانند تھا جو آزاد تھا، جس کی کہیں سے بھی وابستگی نہیں تھی۔ ایران میں اگست 1953 کی بغاوت اور ڈاکٹر مصدق کی برطرفی کے بعد اسٹریٹجک تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور اس کے بعد سے لے کر 1961 کے برسوں تک محمد رضا پہلوی نے ایران کی خارجہ پالیسی کی شکل و شمائل ہی تبدیل کر کے رکھ دی۔ اس نے نئے معاہدے کیے اور ملک کو سابق سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے ایک مضبوط اڈے میں تبدیل کر دیا۔ ایران کے لیے امریکہ کی حمایت روز بروز مستحکم اور مضبوط شکل اختیار کرتی جا رہی تھی، وہ بھی محض اس لیے کہ ایران سوویت یونین کے پڑوس میں واقع ہے اور اس کے ساتھ 2500 کلومیٹر طویل سرحدیں ہیں۔ علاوہ ازیں امریکہ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث تھی وہ ایران میں موجود تیل اور خلیج فارس کے ملکوں کا بھی ایران کے قریب واقع ہونا تھا، جہاں تیل کے عظیم ذخائر تھے۔ شاہ نے امریکی کمپنیوں کو ایران میں تیل کے ذخائر کا پتہ لگانے
اور तेल के कुएं खोदने का ठेका दे दिया। सिर्फ चंद बरसों के अंदर 340 मिलियन टन से ज्यादा तेल निकाल लिया गया। यानी इतनी बड़ी मिकदार में अमरीकियों ने तेल निकाला जितना अंग्रेजों ने 50 बरसों में निकाला था। लेकिन फौज पर शाह भारी बजट खर्च कर रहा था। इसकी वजह से हुकूमत माशी एतबार से दिवालिया हो गई। अगर इसी तरह दिल खोलकर हमारा तेल अगयार को दिया जाता रहा तो 30 या उससे कुछ ज्यादा बरसों में हमारे तेल के ज़खायर खत्म हो जाएंगे। उस वक्त न तो हमारे अवाम के पास तेल होगा न ज़राअत। अगर ये खेल जारी रहता है तो 30 बरसों के बाद एक कौम गरीब व फकीर बन जाएगी। इस वक्त आधी कौम गुर्बत का शिकार है। उस वक्त पूरी कौम कासालेस हो जाएगी। उस वक्त इस कौम के पास कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो ये आपकी तमाम मादी व मानवीय हैसियत को तबाह कर देंगे। उन्नीस 1956 में ईरान बगदाद मुआहदे में शामिल हो गया। जमाल अब्दुल नासिर के जरिए पेश किए गए अरब इत्तेहाद के मुकाबले में शाह ने इसराइल से रवाबित बरकरार करना शुरू कर दिए। मगर शाह ने अपने इस इक़दाम को आम नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि ईरानी अवाम इसराइल से राब्ते की बरकरारी पर शदीद बरहमी का इजहार करेंगे। इसराइल के साथ शाह की खुफिया साजबाज का पहला नतीजा ये निकला कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ताउन से मुल्क में सिक्योरिटी एजेंसी सावाक की दागबेल डाली गई। सावाक की तरबियत और ट्रेनिंग मोसाद और CIA के एहलकार करते थे। सावाक बदतरीन ईजा रसानी, बदतरीन ईजा पहुंचाने वालों और खौफनाक जेलों की अलामत बन गई। चुनांचे आज भी बहुत से ईरानी सावाक तंजीम के वहशतनाक मजालिम और शिकंजों को याद करके कांप उठते हैं। शाह ने सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया, उसने 1958 में अमेरिका के साथ फौजी मुआहिदा किया। इस मुआहिदे की रूह से अमेरिका हर उस मुल्क के खिलाफ जंग कर सकता था जो ईरान से जंग कर रहा हो। इस फौजी मुआहिदे की वजह से अमेरिका के फौजियों की एक बहुत बड़ी तादाद ईरान आ गई, जिनकी तादाद पहले ही 70,000 थी। और महज इस बात के लिए कि ईरान को खलीज फार्स का मिलिट्री मैन लक़ब मिल जाए, उसने अमेरिका के लिए बेपनाह सहूलतें और आसानियां फराहम कर दी। हम चाहते हैं हमारी फौज आजाद रहे। जनाब जनरल, आप आज़ाद व खुद मुख्तार नहीं रहना चाहते? जनाब मेजर जनरल, आप नहीं चाहते कि आप आज़ाद रहें? क्या आप गुलाम और नौकर बनकर रहना चाहते हैं? हम आप लोगों को नसीहत करते हैं कि कौम की आगोश में आ जाइए, वही कहिए जो कौम कहती है। आप लोग कहिए कि हमें आज़ाद रहना है। कौम का कहना है कि फौज को आज़ाद व खुद मुख्तार होना चाहिए। फौज को अमरीकी फौजियों के तहत फरमान नहीं रहना चाहिए। अगयार की ज़ेरे कमान नहीं होना चाहिए। आप लोग आइए, आप लोगों की बेहतरी के लिए हम ये बातें कह रहे हैं। आप लोग आइए, अपनी बेहतरी और अपने लिए ये बात कहिए कि हम आज़ाद व खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। हमें इन अमरीकी फौजी माहिरीन या अमरीकी फौजियों की कोई ज़रूरत नहीं है। 1961 में हौज़े इल्म क़ुम के सरपरस्त आयतुल्लाह उज़्मा बुरुजर्दी की रिहलत हो गई। उनकी रिहलत और उनकी रिहलत के बाद के वाक़यात हौज़े इल्मिया और ईरान की तारीख में आने वाली तब्दीलियों के लिए संग मील साबित हुए। रोजनामा केहान का नामानिगार उनके खिदमत में पहुंचा और कहने लगा, इजाजत है कि आपकी एक तस्वीर ले लूं? कहा नहीं। नामानिगार ने फिर कहा, इजाजत है इंटरव्यू कर लूं? फरमाया नहीं, मैं एक तालिबे इल्म हूं, दर्स देता हूं और दर्स पढ़ता हूं। मोहम्मद रजा शाह ये समझ रहा था कि आयतुल्लाह बुरुजर्दी की वफात से हौज़े इल्मिया की ताकत व क़ुव्वत कम हो जाएगी और शाह की ताकत बढ़ जाएगी। और जिस तरह से उसने मुसद्दिक़ काशानी और नवाब सफवी को रास्ते से हटा दिया था, हौज़े इल्मिया को भी कमजोर और नाबूद कर देगा। जिस वक्त आयतुल्लाह बुरुजर्दी का इंतकाल हुआ, शाह कुम आया। उसने हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम मुताहर में एक तकरीर की।
یہ تقریر کافی تفصیلی اور طولانی تھی۔ اس نے جو کچھ اپنی تقریر میں کہا تھا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ ابھی تک ایک غیر سرکاری شخصیت میری راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی اور میں اپنے باپ کے مشن کو عملی جامہ نہیں پہنا پا رہا تھا۔ اس کی مراد آیت اللہ بروجردی تھے، لیکن اب آج کے بعد وہ شخصیت نہیں ہے اور میں اب اس کے بعد اپنے باپ کی خواہشات اور مشن کو پورا کروں گا۔ آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد شاہ نے آیت اللہ سید محسن حکیم کو ایک ٹیلی گرام نجف اشرف بھیجا اور اس ٹیلی گرام میں اس نے آیت اللہ حکیم سے بظاہر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکیم کوئی وہ شخص نہیں تھے جو ایران کے داخلی امور میں مداخلت کرتے۔ دراصل شاہ اس طریقے سے آیت اللہ حکیم کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کے خیال میں آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد دینی مرجعیت نجف منتقل ہو گئی ہے اور اس کا مقصد حوزہ علمی قم کی مرجعیت کو نقصان پہنچانا تھا جو آیات اعظام گل پائگانی، خمینی، مرشی نجفی اور شریعت مداری جیسی شخصیتوں میں متجلی ہوئی تھی۔ آیت اللہ بروجردی کی وفات کے ایک سال بعد شاہ نے بلدیاتی یا کارپوریشن کے انتخابات کے قانون میں تبدیلی کر دی اور امیدواروں اور اسی طرح ووٹ دینے والوں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی۔ اس نے اسی طرح قرآن مجید کے ذریعے حلف اٹھانے کے قانون کو ختم کر کے تمام آسمانی کتابوں کے ذریعے حلف اٹھانے کے قانون کو نافذ کر دیا اور اس طرح خواتین کو بھی الیکشن میں بطور امیدوار حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ امام خمینی نے مراجع کرام کی ایک میٹنگ حوزہ علمی قوم کے پہلے سرپرست یعنی مرحوم آیت اللہ حائری یزدی کے گھر میں بلائی۔ تمام مراجع نے اس جلسے میں شرکت کی۔ شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ حالیہ تبدیلی خاص طور پر الیکشن میں عورتوں کے بطور امیدوار حصہ لینے کے قانون پر عوام اور مراجع کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، لیکن مراجع نے پہلے والے موضوع کو یعنی منتخب نمائندے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ ممکن ہے کہ اس سے ایک بہائی شخص ممبر منتخب ہو جائے۔ اسلامی انقلاب اور اس کی کامیابی کے سلسلے میں یہ اقدام انتہائی فیصلہ کن تھا، وہ اس لحاظ سے کہ پہلی بار حوزہ علمیہ اور ایرانی عوام نے علماء و مراجع کی رہبری و سرپرستی بالخصوص امام خمینی کی قیادت میں شاہ کو اس کے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا علماء علمی ترقی و پیش رفت کو روکنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ تم نے اسکول اور ٹیکنیکل کالج یا آرٹ کالج بنانا چاہا ہو اور علماء نے اس کی مخالفت کی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کسی کارخانے کے لیے ساز و سامان درآمد کرنا چاہو ہو اور علماء نے اس کی مخالفت کی ہو؟ کیا تم نے کبھی خلائی سیارہ بنانے اور خلا میں پرواز کرنے کا منصوبہ بنایا ہے کہ علماء نے جس کی مخالفت کی ہو؟ ہم واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ ملک میں جوانوں کو غیر اخلاقی برائیوں کی طرف مت لے جاؤ۔ گزشتہ 20 برسوں سے ملک میں عریانیت اور بے پردگی ہے، دیکھو کہ ہم لوگوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، قرآن اور دین خدا کے پیچھے مت پڑو، بنیادی آئین میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو، وہ بھی جھوٹی ترقی اور روشن خیالی کے بہانے۔ شاہ کی طرف سے فوری جواب آیا۔ مراجع کرام کے لیے شاہ کی تقریر شروع ہو گئی، وہ بھی حجت الاسلام جیسے القابات سے۔ وہ عمدن آیت اللہ کے بجائے یہ لفظ زبان پر لا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مراجع کرام اور آیات اعظام کے لیے روزمرہ کے مکالمات میں آیت اللہ جیسے لقب کو حذف کر دے۔ اس نے اپنی تقریر کے آخر میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی میں ان کی کامیابی کی آرزو اور دعا کی۔ شاہ اس طرح سے مراجع کرام کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ان کی ذمہ داری وہی فقہی مسائل تک ہے اور مراجع کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ امام خمینی نے فوراً اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ کمیٹیاں اور تنظیمیں تشکیل دیں تاکہ مظاہروں کا اہتمام کیا جا سکے اور پیمفلٹ تقسیم کیے جا سکیں۔ امام نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ شاہ کے خط کے ہزاروں نسخے تیار کیے جائیں اور عوام میں تقسیم کریں۔ امام خمینی کے شاگردوں کی تعداد 1100 سے زیادہ تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی توانائیوں سے کس طرح استفادہ کیا جائے اور کس کو کون سی ذمہ داری سونپی جائے۔ شاہ کا خط حوزہ علمیہ اور علماء کی شان میں اہانت اور گستاخی سمجھا جا رہا تھا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایران کے شہروں کی سڑکوں پر ایران کے مشتعل عوام کا ہجوم تھا۔
نے کہا کہ ہم لوگ عام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کریں۔ میں تجھے اے ایک عام شخص اور تیری حکومت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علماء دین کی رہنمائیوں اور ہدایتوں کے مقابلے میں لا تعلق رہو گے اور علماء کی رہنمائیوں کو کوئی اہمیت نہیں دو گے، جبکہ علماء دین امت کے ستون ہیں اور ان کی رہنمائیاں اور ارشادات عوام کی غیر معمولی خواہش ہے۔ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ قرآن بنیادی آئین اور قوم کے شعور اور جذبات کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو۔ میں تم لوگوں کو قرآن اور اس کی تعلیمات سے روگردانی کے نتائج و انجام سے خبردار کرتا ہوں۔ شاہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے 6 مہینوں تک جاری رہے اور ایرانی عوام ہمیشہ میدان میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ شاہ کو مجبوراً امام خمینی کے علاوہ تمام مراجع کرام کے نام ٹیلی گرام بھیجنا پڑا۔ اس ٹیلی گرام میں اس نے کہا کہ وہ بنیادی آئین میں تبدیلی نہیں کر رہا ہے، لیکن روح اللہ کا کہنا تھا کہ بنیادی آئین میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ کہنا صرف چند ٹیلی گراموں کے ذریعے، وہ بھی خفیہ طور پر بھیجے گئے ٹیلی گراموں سے کافی نہیں ہے۔ امام خمینی کی شخصیت روزمرہ کے مسائل سے ان کی آگاہی اور سیاسی و سماجی امور اور مسائل سے ان کی مکمل آشنائی، اور اسی طرح ان میں پائی جانے والی قائدانہ صلاحیت جو صوبائی اور شہری سطحوں پر انجمنوں اور تنظیموں کو تشکیل دینے کے بعد ابھر کر سامنے آئی تھی، اور جو دراصل امام خمینی کی پہلی سیاسی تحریک اور پہلا سیاسی قیام تھا، یہ ساری باتیں اس امر کا منہ بولتا ثبوت تھیں کہ امام خمینی کے اندر قیادت و رہبری اور در حقیقت عوام کی دینی مرجعیت کے ساتھ ساتھ رہبری و قیادت کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ البتہ امام خمینی کے شاگردوں اور ان کے ساتھیوں نے ان کی شخصیت کو پہچانوانے میں بہت مدد کی۔ فوج اور فوجی امور پر شاہ کے ذریعے بھاری بجٹ خرچ کیے جانے کی بنا پر ایران کی معیشت بحران کا شکار ہو گئی اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے 5 سال میں شاہ نے 3 حکومتوں کو بنایا اور تبدیل کیا، مگر سب ناکام رہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد رضا پہلوی ہمارے حق میں غداری کرنے والا یہ خبیث چلا گیا، فرار کر گیا، تمام چیزوں کو برباد کر گیا، ہمارے ملک کو تباہ کر دیا، ہمارے قبرستانوں کو آزاد کر دیا، معاشی اعتبار سے ہماری مملکت کو تباہ کر دیا، ہماری ساری معیشت اس وقت برباد ہو چکی ہے، ہماری اقتصادیات کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اگر ہم اس معیشت کو اس کی پہلے والی پوزیشن پر واپس لے جانا چاہیں تو اس کے لیے برسوں کا عرصہ درکار ہوگا اور پوری قوم کو مل کر معاشی حالات کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دارالحکومت کے جنوبی علاقوں میں غربت و تنگ دستی سے برا حال ہے، نوخواندگی سے لوگوں اور معاشرے کا برا حال ہے۔ ہر 5 مردوں میں سے صرف 1 شخص پڑھا لکھا ہے اور ہر 12 خواتین میں سے صرف 1 خاتون پڑھنا جانتی ہے۔ امریکہ کی تشویش اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ امریکی حکام کو یہ خوف ہے کہ غربت و تنگ دستی سے تنگ آ کر لوگ بغاوت کر دیں گے اور شاہی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، خاص طور پر اس لیے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بغاوتوں اور انقلابات کی لہر جاری تھی اور مختلف ملکوں میں لوگ بغاوتیں کر رہے تھے۔ کیوبا سے قاہرہ تک عوام کی شورش جاری تھی۔ اسی بنیاد پر محمد رضا شاہ نے امریکہ کا دورہ کیا۔ اس وقت جان کینیڈی امریکہ کے صدر تھے۔ کچھ دنوں کے بعد محمد رضا شاہ واشنگٹن سے واپس لوٹا اور اس نے ایک اصلاحاتی پروگرام پیش کیا جسے بعد میں شاہی اصلاحات اور انقلاب سفید کا نام دیا گیا، اور یہ 6 نکاتی اصلاحاتی پروگرام تھا۔ زرعی اصلاحات، نوخواندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے سپاہ دانش کی تشکیل، انتخابات کے قانون میں تبدیلی، محدود پیمانے پر سرکاری کارخانوں کو عوام کے ہاتھوں فروخت کرنا، کارخانوں سے حاصلہ آمدنی میں ایرانی محنت کشوں اور ملازمین کو نسبتاً زیادہ دخیل کرنا اور جنگلات کو قومیایا جانا۔
خدا میداند اون روزی که من خدا جانتا ہے کہ جس دن میں نے اس محمد رضا کی تصویر دیکھی ایک اخبار میں جو یہاں شائع ہوا تھا، امریکہ میں یہ محمد رضا امریکی صدر کے سامنے کھڑا تھا، ایک بچے کے مانند کھڑا تھا۔ وہ یعنی امریکی صدر اپنی عینک اتارے ہوئے تھا اور اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ امریکی صدر تو اس طرح اپنی نگاہ کیے ہوئے تھا اور یہ اس طرح کھڑا تھا۔ خدا شاہد ہے۔ خدا میداند وہ تلخ یادیں آج بھی میرے ذہن میں ہیں کہ ہم ایسے ہو گئے کہ ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور ملک کو ترقی کے اعتبار سے جاپان سے بھی آگے لے جاؤں گا، مگر باطن میں اتنا کمزور اور زبوں حال ہے کہ جب امریکہ جاتا ہے تو سرکاری دورے کے باوجود وہ امریکی صدر کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ امریکی صدر اس 23 سالہ شخص کی طرف مڑ کر دیکھتا بھی نہیں، عینک اتارے ہوئے ہے اور یہ خاموشی کے ساتھ چپ چاپ کھڑا ہے۔ عینک شو برداشته اینطور نگاه میکند و اینطوری ایستاده۔ شاہ اپنے سفید انقلاب یا 6 نکاتی اصلاحاتی پروگرام کا خوب چرچا کرتا ہے۔ ایک دن وہ خود ٹریکٹر پر سوار ہوتا ہے اور زمین کی ملکیت کے 10 کاغذات کسانوں یا کاشتکاروں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ زراعت کو بہتر بنانے کے نام پر دہقانوں کو، جو اب تک رعایا اور غلام تھے، دہقان بنائے جانے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس نام پر عرضی اصلاحات کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس طویل مدت کے بعد ان کی عرضی اصلاحات یہاں پر منتج ہوئی کہ دیہی علاقے تباہ ہو گئے اور ہماری زراعت تباہ و برباد ہو گئی اور ہم اب ہر چیز کے لیے دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ یعنی محمد رضا شاہ نے ایران کو امریکہ کی منڈی میں تبدیل کر دیا، یعنی ہم امریکہ کے محتاج رہیں۔ گیہوں، چاول، انڈے، ہر چیز یا تو امریکہ سے خریدیں یا اسرائیل سے، جو امریکہ کا پٹھو ہے۔ بنابراین اصلاحات کے نام پر اس شخص نے جو کام کیا ہے اور جسے اصلاح کا نام دے رہا ہے، خود فساد اور برائی ہے۔ عرضی اصلاحات کے قضیے نے ہمارے ملک کو زبردست نقصان پہنچایا ہے، جس کا شاید آئندہ 20 برسوں تک بھی ہم ازالہ نہیں کر سکیں گے۔ شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم این را جبرانش بکنیم۔ امام خمینی نے شاہ پر اپنی تنقیدوں کا سلسلہ اور زیادہ بڑھا دیا اور اعلان کر دیا کہ شاہ کے اقتصادی اقدامات بنیادی آئین کے خلاف ہیں اور بنیادی آئین اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے یاد ہے کہ امام خمینی نے ایک رات قم کے علماء اور مراجع کو اپنے گھر میں بلایا اور فرمایا اس بار کی صورتحال پہلے سے مختلف ہے۔ پہلی دفعہ میں حکومت تھی اور علم بھی تھا، لیکن اس بار صرف شاہ ہے اور شاہ آخری حد تک جائے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جدوجہد آگے بڑھے اور آگے بڑھنا بھی ہے تو اس کے لیے استقامت و پامردی ضروری ہے۔ لہٰذا مجھے یاد ہے کہ امام خمینی نے وہیں علماء سے عہد و پیمان لیا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر شاہ کے خلاف جدوجہد کے لیے میدان میں اتریں تو اس کے لیے استقامت و ثابت قدمی کی ضرورت ہے تاکہ اس تحریک کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ حوزہ علمیہ قم نے فتویٰ جاری کیا اور اعلان کیا کہ شاہ کے اقدامات قوانین اسلام اور آئین کے خلاف ہیں۔ علماء کا یہ فتویٰ کافی تھا کہ عوامی مظاہروں کے شعلے بھڑک اٹھیں، چنانچہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ اسی طرح بازاروں اور محلوں میں بھی احتجاجی مظاہروں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شاہ نے اس مرحلے پر قدر نرمی کا مظاہرہ کیا تاکہ حوزہ علمیہ سے محاذرائی مول نہ لے۔ اس کی کوشش تھی کہ بہت ہی سکون کے ساتھ حوزہ علمیہ کی حیثیت و وقار کا خاتمہ کر دے۔ اس نے اپنے انقلاب سفید پر عوامی ریفرنڈم کرایا تاکہ عوام اس کے 6 نکاتی اصلاحاتی پروگرام کو سرکاری حیثیت دے دیں۔ اس کے بعد اس نے قم جانے اور علماء سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ مرحوم آیت اللہ العظمہ بروجردی کی سرپرستی کے زمانے میں بھی خود آیت اللہ بروجردی اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ حوزہ سیاسی مسائل میں دخیل ہو۔
ان کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے خود حوزے کو مستحکم اور مضبوط بنایا جائے اور جب حوزہ مضبوط ہو جائے تو پھر سیاسی مسائل میں دخل ہو۔ امام کا بھی حوزے کے سرپرست کی ہی طرح یہی نظریہ تھا اور امام سیاسی مسائل میں وارد نہیں ہوتے تھے۔ نظری داشتن امام وارد مسائل سیاسی نمی‌شدند. اس وقت مرحوم آغا بروجردی مرجع علل اطلاق تھے۔ امام کسی بھی صورت میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے آیت اللہ بروجردی کی پوزیشن کمزور ہو۔ امام کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ تشیع کی مرکزیت اور مرجعیت کو کوئی نقصان پہنچے، لہذا آغا بروجردی کی مرضی کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ مرحوم آیت اللہ بروجردی پر تنقید کر سکتے تھے۔ آیت اللہ بروجردی کے بعض اقدامات کو ہدف تنقید بنا سکتے تھے۔ آیت اللہ بروجردی کے ساتھیوں اور ہم نشینوں پر تنقید کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آیت اللہ بروجردی نے روح اللہ خمینی کو اپنا سیاسی مشیر اور حوزوی امور میں اپنا کوآرڈینیٹر مقرر کیا۔ اس وقت سے امام خمینی دیگر مسائل کو چھوڑ کر حوزے کے پروگراموں کو منظم کرنے اور ہم آہنگ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ بروجردی سے امام خمینی کا براہ راست اور مسلسل رابطہ تھا۔ دراصل واضح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت اللہ العظمہ بروجردی کے اعلیٰ ترین مشیر امام خمینی تھے، جو سیاسی و سماجی مسائل میں بھی اور حوزے سے متعلق مسائل کے بارے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ اسی طرح امتحان لینے والی ٹیم میں بھی امام خمینی نے اہم کردار ادا کیا۔ امام خمینی نے پھر بھی اپنی سابقہ سرگرمیاں یعنی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور آیت اللہ العظمہ بروجردی کے ذریعے مشیر بنائے جانے کے بعد کی ذمہ داریاں اس فریضے کی انجام دہی میں مانع نہیں ہوئیں۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی امام خمینی میرے ہم وطن تھے۔ مجھے قم میں ہونے والے بہترین دروس میں سے ایک کو انتخاب کرنا تھا اور مرحوم امام کا درس بہترین تھا۔ البتہ مرحوم آیت اللہ العظمہ بروجردی کا درس بھی اہم اور عظیم تھا اور پہلے کبھی کبھی امام بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے، لیکن مرحوم امام کا درس شاگرد پرور تھا۔ امام خمینی میدان تالیف میں مسلسل اپنے قلم کو جولانی عطا کرتے رہے اور 1949 سے 1955 کے عرصے میں انہوں نے اپنی تالیفات کے دوسرے مرحلے کے شاہکار لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ اس مرتبہ یہ تمام تالیفات فقہی تھیں اور عربی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ 1948 میں عربوں کو فلسطین میں بری طرح شکست ہوئی۔ ملت فلسطین کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تاکہ ان کی سرزمینوں پر اسرائیل کی بنیاد ڈالی جائے۔ امام خمینی اپنے درس کے دوران ہمیشہ مسلمانوں کی طاقت و توانائی کی بات کرتے اور مسلسل اس کو دہراتے اور فرماتے کہ فلسطین کو واپس لیا جا سکتا ہے۔ ہر کام کو انجام دینے سے پہلے کام کے گرد و پیش اور اس کے جوانب کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اندر سے کمزور ہوں گے، ہماری روح کمزور ہوگی تو ہم کوئی کام انجام نہیں دے سکیں گے۔ روح کو تقویت پہنچائیے، روح کو مضبوط کیجیے، اپنے قلب کو مستحکم بنائیے، دعا سے تمسک کیجیے اور دعا کے ذریعے مدد مانگیے۔ ان تمام دعاؤں کا سہارا لیجیے جو وارد ہوئی ہیں۔ ان تمام دعاؤں میں لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، خدا سے طلب قوت کرو کیونکہ وہی مرکز قدرت و طاقت ہے۔ ان تمام دعاؤں میں نصیحت کی گئی ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرو۔ آپ کے پاس ایک عظیم قوت اور پشت پناہ ہے اور وہ ذات خدا ہے۔ جس کا خدا ہو اسے کس بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ آپ جو خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کس طاقت سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شہید ہو جائیں گے؟ شہادت میں خوف ہے؟ آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ قید کر لیے جائیں گے؟ راہ خدا میں قید ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ کو ایذائیں دی جائیں گی؟ خدا کی راہ میں ایذاؤں سے ڈرنا چاہیے۔ 1950 عیسوی کے عشرے میں محمد رضا پہلوی ایک پٹھو اور آلہ کار شاہ تھا۔
جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس نے کوشش کی کہ بنیادی آئین سے کچھ اختیارات اور طاقت حاصل کر لے۔ بنابراین اس نے بنیادی آئین میں رد و بدل کیا اور آئین میں ترمیم کے لیے انتخابات کرائے۔ اس کی وجہ سے حوزہ علمیہ قم میں شدید ناراضگی پیدا ہوئی اور یہاں تک کہ حوزہ اور شاہی حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ بعد میں رضا خان کے بیٹے محمد رضا پہلوی نے آئین میں تبدیلی کی کوشش کی اور اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہا، اور دراصل وہ اس سلطنتی نظام کو ایک ایسا نظام بنانا چاہتا تھا کہ پورے ایران کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہو، اور اس اختیار کو قانونی بنانا چاہتا تھا۔ لہٰذا مجلس مؤسسان کی تشکیل اور سلطنت کے اختیارات میں اضافے کے لیے آئین پر نظر ثانی کی بحث چھڑی۔ شاہ نے بنیادی آئین میں تصرف اور اسلام کی مخالفت کرنا شروع کی، اور ہم نے اس کی مخالفت کی۔ علماء اسلام نے اس کی مخالفت کی۔ ایران میں ان انقلابات کے نتیجے میں البتہ جو پرامن اور پرسکون تھے، یہ معلوم ہو گیا کہ ایران کے سبھی شہروں سے لوگ علماء کی مدد اور پشت پناہی کے لیے قم آ گئے، اور اسی کے ساتھ چونکہ میں مسائل میں قدر تند بحث کرتا تھا، محمد رضا پہلوی نے اپنے وزیر اعظم اقبال کو حوزے کے زعماء سے ملاقات کے لیے قم بھیجا۔ آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ کاشانی نے، جو مجلس شورا میں تہران کے نمائندے بھی تھے، دونوں نے آیت اللہ خمینی کو اقبال سے ملاقات کے لیے منتخب کیا۔ ڈاکٹر اقبال وزیر اعظم ڈاکٹر اقبال کو ماتا ہے تاکہ آغائے بروجردی کو، جنہوں نے محمد رضا پہلوی کے اقدامات کی مخالفت کی تھی، مجلس مؤسسان کی تشکیل پر راضی کر سکے کہ یہ اسلامی قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمہ بروجردی نے امام سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر اقبال سے مذاکرات کریں۔ امام خمینی کا بیان ہے کہ ڈاکٹر اقبال اس ملاقات میں مجھ پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ اسلام کے منافی نہیں ہے، اور ہم لوگ شاہ کو اجازت دے دیں کہ مجلس مؤسسان تشکیل دے کر آئین میں تبدیلی کر دے۔ لیکن امام نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ محمد رضا پہلوی اپنے شاہی دور کے آغاز میں بہت زیادہ محتاط تھا تاکہ اس کی بادشاہت کے لیے کوئی معمولی سی بھی مشکل پیش نہ آئے، لہٰذا اس نے بنیادی آئین میں رد و بدل کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس وقت اقتصادی و معاشی اعتبار سے ایران کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ تیل کی بے پناہ دولت کے باوجود برطانوی اور روسی کمپنیاں تیل پر قابض تھیں۔ اس بے پناہ دولت میں سے وہ بہت ہی ناچیز حصہ ایرانی عوام کو دیتی، جبکہ شاہ اور اس کے درباری روز بروز مالدار تر ہوتے جا رہے تھے۔ شاہ کے محلوں کے باہر جنوب اور اطراف تہران میں غربت و مفلسی عام ہو چکی تھی، اور ناانصافیوں کے خلاف ہر طرف غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ ان تلخ حقائق کے نتیجے میں ایرانی معاشرے میں شہنشاہی نظام کے خلاف سیاسی اور فوجی تحریکیں تیزی سے جڑ پکڑ رہی تھیں، اور ان تحریکوں کی ایک واضح مثال نواب صفوی کی تحریک تھی، جو مسلحانہ طریقے سے شاہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بعد از ان کے وارد جب میں حوزہ علم قم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ شہید سید مجتبیٰ صفوی جوانوں کو جمع کر رہے ہیں، اور وہ انہیں شاہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اور جوانوں کو اس کام کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں۔ شاہ جان بوجھ کر خود پر قاتلانہ حملے کے موضوع کو پورے تمطراق کے ساتھ لوگوں کے کان میں ڈال رہا تھا۔
اس درمیان ناصر فخرارائی ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی ہلاکت کی وجہ حزب توده یعنی ایرانی کمیونسٹ پارٹی سے اس کی وابستگی تھی۔ قتل کی اس واردات کے بعد شاہی حکومت کے مخالفین کے اکثر ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، جن میں ایرانی پارلیمنٹ کے نمائندے آیت اللہ کاشانی بھی شامل تھے۔ لیکن فدائیان اسلام نے اپنی مسلح جدوجہد جاری رکھی اور انہوں نے حسین امامی کے ہاتھوں شاہ کے وزیر اعظم ہجیر کو قتل کرا دیا۔ فوجی عدالت کا حکم جاری ہوا، شاہ امریکہ فرار کر گیا۔ وہاں پر وہ 48 دنوں تک امریکی صدر ٹرومین کا مہمان رہا۔ جیسے ہی شاہ واپس ایران آیا، اس نے فوج کے جنرل علی رزم آرا کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ ایران کی تاریخ کے اس مرحلے میں مصدق اور کاشانی کی تحریک شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں اتحاد کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ایک طرف سے آیت اللہ کاشانی کی زیر قیادت اسلام پسندوں اور دوسری طرف سے ڈاکٹر محمد مصدق کی قیادت میں روشن خیال لوگ میدان میں آئے اور دونوں کے اتحاد کو محاذ آزادی ایران یا جبہہ آزادی بخش ایران کا نام دیا گیا۔ ڈاکٹر مصدق نے آیت اللہ کاشانی کی حمایت و پشت پناہی سے تیل کو قومی ملکیت میں لیے جانے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم رزمارا نے اس منصوبے کو قبول نہیں کیا، وہ بھی اس بہانے سے کہ ایران تیل کے ذخائر کا انتظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوسری طرف ایرانی کمیونسٹ پارٹی حزب توده نے صرف ایران کے جنوبی علاقوں میں تیل کو قومی ملکیت بنانے پر مبنی اپنی رضامندی کا اعلان کیا، کیونکہ ایران کے شمالی حصوں پر روسیوں کا قبضہ تھا۔ اس موقع پر آیت اللہ کاشانی اور مصدق نے عوام کو ساتھ لے کر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ علی رزمارا کو فدائیان اسلام کے ایک رکن خلیل طہماسپ نے قتل کر دیا اور وزارت عظمیٰ کا منصب خالی رہ گیا۔ اس درمیان ڈاکٹر مصدق عوام کی مرضی اور آیت اللہ کاشانی کی حمایت و پشت پناہی سے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد 1951 میں تیل کو قومی ملکیت میں لیے جانے کا اعلان کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔ مصدق نے اصولی طور پر مسند اقتدار تک پہنچنے کے لیے مذہبی قوت کا سہارا لیا اور خود آیت اللہ کاشانی سے مدد حاصل کی۔ مصدق کے مسند اقتدار تک پہنچنے میں آیت اللہ کاشانی کا بہت ہی بنیادی کردار تھا۔ آیت اللہ کاشانی نے اعلامیہ جاری کیے، بازار اور تجارتی مراکز کو بند رکھنے اور ہڑتال کا اعلان کیا، لوگوں کو عام ہڑتال اور دھرنے کی دعوت دی۔ آیت اللہ کاشانی کے انہی اعلامیوں اور رہنمائیوں سے دشمن نے پسپائی اختیار کر لی اور یوں مصدق نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ لیکن افسوس کہ جب مصدق نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی تو اب نہ تو اس کا مذہب پر کوئی یقین و اعتقاد رہ گیا اور نہ ہی خود آیت اللہ کاشانی کو وہ کوئی اہمیت دیتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے آیت اللہ کاشانی سے فائدہ اٹھا لیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں حکومتی مسائل سے الگ کر دے۔ وہ دین کو سیاست سے جدا سمجھتا تھا۔ شروع میں ہی جب مرحوم آیت اللہ کاشانی نے دیکھا کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو انہوں نے اعتراض کیا۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ پارلیمنٹ کے نزدیک ایک کتے کو اینک پہنا دی اور اس کا نام آیت اللہ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا تھا کہ جب یہ لوگ اپنے کاموں اور اقدامات پر اکڑ رہے تھے۔ میں اس دن تہران میں ایک عالم دین کے گھر میں تھا۔ جب میں نے یہ خبر سنی کہ ایک کتے کو اینک لگا کر اسے آیت اللہ پکار کر سڑکوں پر پھرا رہے ہیں تو میں نے ان عالم دین سے کہا کہ یہ کسی ایک شخص کی مخالفت نہیں ہے اور یہ شخص تماچا کھائے گا، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس کو تماچا لگا، اور اگر یہ شخص رہ جاتا تو اسلام کو تماچا لگاتا۔
ایران کا تیل نکالنے اور اسے برآمد کرنے کے بارے میں تمام اختیارات برطانیہ کو ہی حاصل تھے۔ وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ پہلے اس نے غیر ملکی کمپنیوں سے ساز باز کی کہ وہ سستا تیل نہ خریدیں۔ اس ساز باز کے نتیجے میں ایران میں شدید معاشی بحران پیدا ہو گیا۔ خود امریکہ کو بھی اس بحران سے نقصان پہنچا، یہاں تک کہ اس نے مصدق کی حکومت کے خلاف کودتا کرانے کا فیصلہ کیا۔ روز قبل از کودتای 28 مرداد 28 مرداد یا 19 اگست 1953 کے کودتا سے ایک روز قبل آیت اللہ کاشانی نے مصدق کو خط لکھ کر خطرے سے آگاہ کیا کہ امریکہ ان کی حکومت کو گرانے والا ہے۔ تم نے جو کچھ بھی میرے حق میں ناروا حرکتیں کی ہیں، ان کے باوجود میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں اور اس سازش اور کودتا کو روکنے کو تیار ہوں۔ مصدق نے جواب دیا کہ مجھے عوام کی بھرپور حمایت اور پشپناہی حاصل ہے، یعنی اس نے آیت اللہ کاشانی کی مدد کی پیشکش ٹھکرا دی اور نتیجے میں 28 مرداد یعنی 19 اگست 1953 کو مصدق کی حکومت گر گئی۔ شاہ صرف 3 دنوں کے لیے ایران سے باہر گیا۔ فوج نے بغاوت کر دی اور مصدق کو حکومت سے برطرف کر دیا اور مصدق کو جیل میں ڈال دیا۔ آیت اللہ کاشانی کو بھی حکومت کی طرف سے متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب نواب صفوی۔ حکومت کی سیکیورٹی ایجنسی نے نواب صفوی کو بعد میں گرفتار کیا۔ ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور پھر ان کے خلاف پھانسی کی سزا کا اعلان کر دیا گیا۔ اپنے مرحوم والد سے جب میں نے آخری بار جیل میں ملاقات، مجھے ان کا چہرہ اچھی طرح یاد ہے جب انہیں آخری بار گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ منظر مجھے پورا یاد ہے۔ اس وقت میں 4-5 سال کی ایک بچی تھی۔ میری چھوٹی بہن 2 سال کی تھی اور میری ماں حاملہ تھی۔ میری والدہ کی والدہ نے آزمودہ کو ٹیلی فون کیا کہ ہمیں ملاقات کا وقت دے۔ جواب میں آزمودہ نے طنزیہ الفاظ میں کہا کہ ملاقات کا وقت آنے پر دوں گا۔ یہ ایک عجیب صورتحال تھی۔ اگرچہ میرے والد کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی، لیکن پھر بھی میرے والد کے دوستوں کو اس کا یقین نہیں تھا۔ 1953 کا کودتا ایران کی موجودہ تاریخ میں ایک سنگ میل تھا۔ چنانچہ اس کے بعد سے ایران مشرق وسطی میں امریکہ کے جدید ترین اڈے میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن محمد رضا پہلوی کے، جسے اتحادیوں نے دوسری جنگ عظیم میں تخت شاہی پر لا کر بٹھایا تھا، ایک جوان اور ناتجربہ کار بادشاہ تھا، مگر 1953 میں ہونے والی بغاوت نے اسے ایک مکمل ڈکٹیٹر میں تبدیل کر دیا۔ امام خمینی نے گزشتہ نصف صدی سے ایران میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور خاموش انقلابات کے تجربات اور اسی طرح ان کے جو ان سے پہلے کے تھے سب کے تجربات کو اکٹھا کر لیا تھا۔ نواب صفوی کو پھانسی، مصدق کی گرفتاری اور کاشانی کی برطرفی، ان تمام حالات کو دیکھا تھا، اور جیسا کہ ابھی ان سے نقل کیا گیا، اس تحریک کی ناکامی کی وجہ قومی پشت پناہی کا فقدان تھا جو ہر انقلاب کی حقیقی قوت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہمارے بزرگ اور ہمارے لیے لائق احترام ہیں۔ یہ غریب لوگ، شہر کے نچلے حصوں میں بسنے والے، یہ ہمارے سرپرست اور ولی نعمت ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم یا تو جلا وطن ہوتے یا قید میں ہوتے یا گوشہ نشین رہتے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں ان مسائل سے نجات دلائی اور ہم سب کو اس مقام اور اس جگہ پر لا کر بٹھایا کہ اپنے زوم میں گویا ہم کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ تم وہی تو ہو جو جیل میں قید تھے، تم وہی تو ہو جو جلا وطن تھے، تم وہی تو ہو جو الگ تھلگ اور گوشہ نشین تھے۔
یہ عوام ہیں جنہوں نے ہمیں تنہائی سے باہر نکالا، ان تمام مسائل سے نجات دلائی، اور اگر ہم آخری عمر تک ان کی خدمت کریں پھر بھی ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کے خدمت گزار رہیں۔ امام خمینی کو ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں 1964 میں جلا وطن کیا گیا۔ امام نے اپنی جلا وطنی کی پہلی رات پلاسل ہوٹل میں گزاری۔ امام صرف ایک رات اس ہوٹل میں رہے۔ دوسرے دن روح اللہ اتا ترک روڈ پر منتقل ہو گئے۔ وہاں ایک ہفتہ تک آپ کا قیام رہا۔ اس دوران ترکی کی حکومت نے امام کو علماء کا مخصوص لباس یعنی عمامہ، عبا و قبا پہننے سے روک دیا۔ امام خمینی نے اپنے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ کو ایک خط تحریر کیا اور جلا وطنی کے بعد گھر والوں سے امام کا یہ پہلا رابطہ تھا۔ نور چشم سید مصطفیٰ، خدا تمہاری مدد اور نصرت کرے اور تم سے راضی و خوشنود رہے۔ الحمدللہ رواں ہفتے بدھ کی صبح میں بخیر و عافیت انقرہ پہنچا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں بخیر و عافیت ہوں اور مجھے کوئی رنج و ملال نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ میں یہاں سے تمہیں گھر کے تمام افراد اور عزیز و اقارب کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کسی سے پناہ مت مانگو اور خدا کے علاوہ کسی اور سے کچھ مت چاہو۔ تم لوگوں کے لیے صبر و استقامت کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ جو خدائے عزیز و برتر کی مشیت ہوگی وہی ہوگا۔ بہت ہی سعی و کوشش کے بعد امام خمینی کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ انقرہ شہر سے آشنا ہونے کے لیے صرف 45 منٹ تک اپنی قیام گاہ سے باہر جا سکتے ہیں، وہ بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں کے پہرے میں۔ 3 دنوں کے بعد پھر امام کو اپنی قیام گاہ سے باہر نکلنے کی اجازت ملی اور آپ نے انقرہ میں کچھ مساجد اور قدیم مذہبی مقامات کا دورہ کیا۔ امام صرف 8 دن انقرہ میں رہے اور ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسی اس عرصے میں امام کو کسی دور دراز علاقے میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی تاکہ وہاں امام کو مستقل طور پر رکھا جائے۔ وہ مرد مجاہد جس کی عمر 62 سال ہو چکی تھی، وہ دور افتادہ کسی علاقے میں اپنی عمر کے باقی ایام خاموشی سے گزارے۔ امام خمینی کی آمد کی خبریں ہم نے سنی تھی، وہ بھی اس طرح سے کہ ایک عالم دین معدنی پانی سے استفادے کے لیے بورسا میں تشریف لائے ہیں اور طویل عرصے تک وہ اس شہر میں قیام پذیر رہیں گے۔ امام خمینی آئے اور ہم نے ان کی زیارت کی۔ امام نے اس وقت وہی لباس پہن رکھا تھا کہ بعد میں جس کی ہمیں ترکی میں عادت ہو گئی تھی۔ امام خمینی کے ساتھ ان کے کچھ معاون اور ساتھی بھی آئے تھے۔ امام کے ساتھ جو لوگ تھے، جیسا کہ ترک نامہ نگار نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، دراصل ترکی اور ایران کی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار تھے جو خصوصی طور پر امام پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیے گئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی امام کو عمامہ اور قبا پہننے سے روک رکھا تھا۔ امام خمینی کو ترکی جلا وطن کیے جانے کے 57 دنوں کے بعد ساواک کے ایجنٹوں نے امام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ کو حراست میں لے لیا اور 3 جنوری 1965 کو انہیں بھی ترکی جلا وطن کر دیا۔ امام خمینی اور ان کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ آگینوس کے مکان میں جو شکرگاہ محلے میں واقع تھا رہائش پذیر تھے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں بورسا شہر میں قیام کے دوران امام قیام پذیر تھے۔ یہ گھر کچھ عرصہ پہلے مسمار کر دیا گیا اور اس کی جگہ یہ عمارت بنائی گئی ہے، لیکن آج بھی اسے آگینوس بلڈنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس عمارت پر جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس بلڈنگ کا تعلق اس کے پرانے مالک سے ہے۔ در ترکیه ترکی میں رساله جلا وطنی کے دوران اپنی ذمہ داری کے تحت رسالہ عملیہ تحریر فرمایا۔ اس وقت تک جو رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل عوام الناس کے پاس تھی وہ صرف عبادت، طہارت، نجاست اور نماز روزے کے احکامات تک محدود تھی۔ امام خمینی نے تحریر الوسیلہ ترکی میں لکھی، طہارت، نجاست اور عبادت کے مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل کو بھی پیش کیا۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ ظالم حکومت کا ساتھ دینا اسلام کے منافی ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ ظالم حکومت کی تبلیغ جائز نہیں ہے اور ظالم حکومت میں شامل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ ترکی میں امام تک ہم لوگوں کی براہ راست رسائی ناممکن تھی۔ اگر امام تک ہمیں رسائی حاصل کرنا ہوتی تھی تو ہمیں حکومت ترکی سے رابطہ کرنا پڑتا اور ساتھ ہی ایران کی حکومت سے بھی اجازت لینی پڑتی۔ 2-3 بار کچھ لوگ امام سے ملنے گئے بھی، بس اتنا ہی رابطہ ہو سکا۔ ہم لوگوں کا امام سے مجموعی طور پر کوئی خاص رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ چندانی نداشتیم باش. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ترکی جلا وطن کیے جانے کے 1.5 مہینے کے بعد انہیں بعض شخصیات سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ اس عرصے میں قوم کے بعض علماء اور مراجع کے نمائندوں نے آپ سے ملاقات کی، من جملہ آیت اللہ خانساری اور آیت اللہ گلپائگانی کے نمائندوں نے آپ سے ملاقات کی۔ جس وقت آغا گلپائگانی کے نمائندے نے امام سے ملاقات کی، وہ امام کو بغیر عمامے اور قبا کے دیکھ کر رونے لگے۔ آغا گلپائگانی کے نمائندے نے ایران واپسی کے وقت کئی بار کوشش کی کہ امام کو واپس ایران لے آئیں، لیکن شاہی حکومت نے ہر بار منع کر دیا۔ میں نے خدا سے اور خود اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ شاہی حکومت سے ساز باز نہیں کروں گا اور ان کے غلط اقدامات کو قبول نہیں کروں گا۔ امام خمینی اپنی قیام گاہ کے قریب واقع مسجد اولو میں جا کر نماز ادا کرتے تھے اور لوگوں سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کے دن آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور ترکی زبان میں پوری فصاحت کے ساتھ سیاسی خطبہ دیا۔ خطبہ اس قدر دقیق تھا کہ ترکی کے سیاسی حکام خوف زدہ ہو گئے۔ آپ کے خطبے ایسے ہونے چاہیے جیسے صدر اسلام میں ہوتے تھے۔ صدر اسلام میں خطبے سیاسی پہلو کے حامل ہوتے تھے۔ نماز جمعہ ایک سیاسی اجتماع ہے۔ نماز جمعہ مکمل طور پر ایک سیاسی عبادت ہے، مگر افسوس کہ بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ نماز جمعہ میں کبھی ایسی کوئی بات بیان ہی نہیں کی جاتی جس کی قوموں کو ضرورت ہوتی ہے، جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند خبری نیست۔ امام خمینی سے ترک عوام کی محبت و الفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور ترکی کی حکومت کو ترکی میں امام خمینی کی موجودگی سے پریشانی لاحق ہونے لگی۔ بورسا کے عوام امام خمینی سے محبت کرتے تھے اور ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ امام خمینی سے ملاقات کے لیے آنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ان کی سحر انگیز تقریر سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ امام نے ایک جمعے کو ایک خطبہ دیا، لوگ آپ کو چاہتے تھے اور ترک عوام نے ان کے گرد حلقہ بنا لیا۔ اکثر مواقع پر ترکی کی سیکورٹی فورسز لوگوں کو امام سے ملنے سے بھی منع کر دیتی تھی۔ انقرہ کی حکومت نے امام سے کہا کہ وہ ترکی چھوڑ دیں اور امام سے باضابطہ کہہ دیا گیا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ترکی سے چلے جائیں، جبکہ ترکی کی حکومت نے امام کو اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی۔ 5 اکتوبر 1965 کو امام کو لے کر جانے والا طیارہ انقرہ ہوائی اڈے سے روانہ ہوا اور اسی دن 2 بجے دن میں یہ طیارہ بغداد ہوائی اڈے پر اترا۔ بغداد امام خمینی کی جلا وطنی کی دوسری منزل تھی۔ اس وقت عراق کے صدر عبدالسلام عارف تھے۔ جس وقت امام عراق پہنچے تھے،
عراق میں بدترین سیاسی بحران جاری تھا۔ عراق کی موجودہ تاریخ میں جو سب سے اہم موڑ آیا وہ 1958 کا زمانہ تھا، جب عراق کے شاہی نظام کا تختہ الٹا گیا اور یوں شاہ فیصد دوم کے تخت شاہی کی بساط لپیٹ دی گئی۔ شاہی حکومت کے خاتمے کے بعد شاہی حکومت کے وزیر اعظم نوری سعید کو پھانسی دے دی گئی اور جنرل عبدالکریم قاسم کی قیادت میں بغاوت کامیاب ہو گئی اور عراق میں جمہوری نظام حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن حکومت نے عبدالکریم قاسم کے ساتھ زیادہ دیر وفا نہیں کی اور عبدالسلام عارف نے بغاوت کر کے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امام نے بغداد میں اپنے قیام کے لیے جس پہلی جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ قازوین شہر تھا۔ جیسے ہی امام کے آنے کی خبر عراق میں پھیلی، نجف اور کربلا کے طلباء بہت بڑی تعداد میں آپ سے ملنے وہاں آنے لگے۔ چنانچہ قازوین میں واقع حرم مطہر کا صحن لوگوں سے بھر گیا۔ 2 دنوں کے بعد امام قازوین سے کربلا روانہ ہو گئے۔ آپ وہاں 1 ہفتے تک آیت اللہ سید محمد شیرازی کے مہمان تھے۔ اگرچہ آیت اللہ شیرازی چاہتے تھے کہ امام اور ان کے رفقا کربلا میں ہی رہیں، لیکن امام نے فیصلہ کیا کہ وہ نجف اشرف جائیں گے۔ اس وقت نجف اشرف عالم تشیع کا سب سے بڑا حوزہ علمیہ تھا۔ امام نے اپنی جلا وطنی کے 13 برس نجف میں گزارے اور اس گھر میں جو نجف کے ایک محلے میں حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر کے قریب واقع تھا رہائش اختیار کی۔ اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی اہلیہ اور دوسرے بیٹے احمد بھی ایران سے آ گئے اور ساتھ میں رہنے لگے۔ سید مصطفیٰ جلا وطنی کے آغاز سے ہی ان کے ساتھ تھے اور ان کی بیٹیاں اپنے شوہروں کے ہمراہ ایران میں ہی رہیں۔ منوچہر اقبال کی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں اس وقت کی ایرانی سیکورٹی کونسل اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ امام کو نجف جلا وطن کر دیا جائے، جس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ امام کے چاہنے والوں اور مقلدین میں یہ بات مشہور ہو جائے گی، امام حوزہ علمیہ نجف اشرف میں اور مولا امیر المومنین کے جوار میں رہ کر زیارت، عبادت اور درس و تدریس میں لگ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف سے یہ کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف چونکہ ایران سے کافی فاصلے پر واقع ہے اور عراقی حکومت سے اس حوزے کو جو حساسیت ہے اس کی بنا پر وہ حوزہ سیاسی مسائل سے دور ہے۔ انہوں نے انتظار کیا اور وقت آنے تک عجلت سے کام نہیں لیا۔ ان لوگوں کے خاطر باسی ارکان کا وفد آیا اور اس نے امام سے اپنی بات کہی۔ وہ لوگ چونکہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات لیے ہوئے تھے کہ چونکہ عراقی حکومت اس وقت ایرانی حکومت کی دشمن ہے اور امام بھی ایرانی حکومت کے خلاف ہیں، وہ امام سے مدد لیں گے۔ امام نے نجف میں اپنے 40 روز کے قیام کے بعد اپنا حوزہ علمیہ مسجد شیخ انصاری میں شروع کیا اور وہاں فقہ کا درس دینا شروع کر دیا۔ 4 سال کے بعد حکومت اسلامی کے موضوع کو بیان کرنا شروع کیا اور یہی مطالب بعد میں ایران کے بنیادی آئین کی اساس قرار پائے۔ مذہب اسلام مذہب عیسائیت سے الگ ہے۔ آپ لوگوں کو مذہب اسلام کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اسلام ایک خشک مذہب نہیں ہے جو صرف بندے اور خدا کے درمیان رابطے سے ہی مربوط ہو۔ اسلام ایک سیاسی مذہب ہے جس کی سیاست اس کے دیگر احکام اور عبادتوں سے باہم مخلوط ہے۔ جس طرح سے حکومتیں سیاسی پہلوؤں کی حامل ہیں، اسی طرح سے اسلام بھی سیاسی پہلوؤں کا حامل ہے۔
عراق میں 1960 کے عشرے میں اسلامی حکومت کے آثار مرجع تقلید آیت اللہ محمد باقر الصدر کی قیادت میں رونما ہونے لگے اور حزب الدعوہ معرض وجود میں آئی۔ یہ جماعت پہلی اسلامی جماعت کے طور پر نجف اشرف میں متعارف ہوئی، لیکن شہید آیت اللہ صدر کی یہ تحریک سب کے خیالات و نظریات کو اپنی طرف مبذول نہ کر سکی۔ امام خمینی نے اپنے طور پر کوشش کی کہ نجف کے مراجع دینی کو اس امر کی جانب ترغیب دلائیں۔ خاص طور پر آپ آیت اللہ حکیم کو دینی اور سیاسی مسائل میں دخیل کرنا چاہتے تھے، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور امام کی یہ خواہش قبول نہیں کی گئی۔ امام نے اس درمیان خود کو الگ کر لیا تاکہ اختلافات کم ہو جائیں، اور اس بات کے پیش نظر کہ آپ نے اپنا حوزہ علمیہ شروع کر رکھا تھا، پھر بھی خود کو مرجع تقلید کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ آپ کی ساری سعی و کوشش ایران کے اندرونی مسائل پر مرکوز تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام کو فلسفے اور خاص طور پر الہیات کے موضوع پر مکمل احاطہ اور دسترسی حاصل تھی، اس لیے ان کے درس اصول میں بھی فلسفی اور عقلائی بحثیں شامل رہتی تھیں، مگر محض اس لیے کہ نجف میں کوئی حساسیت پیدا نہ ہو، آپ نے اصول کا درس وہاں نہیں دیا۔ فقہ کا درس خارج بیان فرماتے تھے۔ ایک عرصے تک انہوں نے طلباء کو وظیفہ بھی تقسیم نہیں کیا، اپنی توزیع المسائل بھی تقسیم نہیں کی، مرجعیت کا دعویٰ بھی نہیں کیا، جو کام عام طور پر علماء اور زعماء اور مذہبی شخصیات کیا کرتی ہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ ماہ مبارک رمضان اور عید الفطر کے چاند کی رویت کی تصدیق و اس بات کے لیے لوگ علماء اور مراجع کے گھروں پر جمع ہوتے تھے، لیکن امام قبل اس کے کہ ایسا کوئی موقع پیش آئے نجف سے چلے جاتے، یا مثال کے طور پر استفتاءات کا جواب نہیں دیتے تھے جو علماء اور مراجع میں معمول تھا۔ عراق، پاکستان، افغانستان، ایران اور ہندوستان کے بہت سے طلباء آپ کے درس میں شرکت کرتے۔ علوم فقہ اور اصول پر امام کی مہارت اور بھرپور تسلط کی بنا پر عراق، پاکستان، افغانستان، ایران، ہندوستان اور خلیج فارس کے ملکوں کے طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے درس میں شرکت کرنے لگی۔ اس وقت کے مراجع کرام مرحوم آیت اللہ حکیم، مرحوم آیت اللہ شاہرودی رحمۃ اللہ علیہم تھے۔ طلباء ان مراجع کے دروس میں شریک ہوتے تھے، لیکن جب طلباء نے دیکھا کہ امام انہی مسائل و موضوعات کو نئے اسلوب و انداز میں بیان کر رہے ہیں اور دیگر مراجع اس طرز پر درس نہیں دے رہے ہیں، تو امام کے درس میں حاضر ہونے لگے، اور طلباء خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں امام کی شکل میں ایسی نعمت عطا کی۔ نجف میں اپنے 13 سالہ قیام کے دوران امام پابندی وقت میں معروف تھے۔ باوجود اس کے کہ اس وقت آپ کی عمر 73 سال ہو چکی تھی، آپ اپنے بنائے ہوئے پروگرام اور وقت کی پابندی کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کا پروگرام صبح 4 بجے سے شروع ہوتا، آپ الصباح بیدار ہوتے، نماز شب ادا کرتے اور تلاوت قرآن کرتے، یہاں تک کہ نماز صبح کا وقت آن پہنچتا۔ نماز صبح کے بعد دعا و تعقیبات میں مشغول ہو جاتے اور یہ سلسلہ صبح 6 بجے تک جاری رہتا، اور پھر 15 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک آپ آرام فرماتے، اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی آپ اپنے گھر سے مسجد شیخ انصاری کے لیے روانہ ہو جاتے، اور پھر 11:30 بجے تک درس و تدریس میں مشغول رہنے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹتے۔ گھر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جو درس طلباء کو دے کر آتے ان کی تدوین و جمعوری میں مشغول ہو جاتے، اور پھر لوگوں سے ملاقات میں مصروف ہو جاتے، اور ہر آنے والے کو 5 منٹ سے 10 منٹ تک ملاقات کا وقت ملتا۔ نماز ظہر کے وقت نماز مسجد شیخ انصاری یا مسجد ہندی میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ اپنے بیشتر سیاسی خطبے مسجد شیخ انصاری میں دیتے۔ دوپہر کا کھانا 1 بجے دن میں تناول کرنے کے لیے گھر آتے۔ دوپہر کے کھانے میں کھانا صرف ایک قسم کا ہوتا، اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک قیلولہ کرتے۔ پھر اٹھ جاتے اور اپنے لیے اپنی مخصوص چائے بناتے اور نوش فرماتے۔
सेपहर 4:15 बजे आप मुताले में मसरूफ हो जाते और इसी दौरान आधा घंटा वक्त निकालकर घर की छत पर प्यादा रवी करते। गुरूब आफ्ताब के बाद नमाज मगरिब अपने घर के सहन या मस्जिद आयतुल्लाह बुरुजर्दी के सहन में जमात के साथ अदा करते। नमाज इशा के बाद 45 मिनट तक अपने घर के सहन में तन्हा बैठते और ये वक्त उनके पूरे दिन का बेहतरीन वक्त होता। रात 10 बजे आप अपने घर से इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ रवाना होते और वहां 2 घंटे यानी निस्फ़े शब तक रहते। 12 बजे रात को घर वापस लौटते और रात 2 बजे तक मुतालिया फरमाते।